أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سوچ کے کہا ہے الحمدللہ۔ اتنے حالات خراب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ جی اللہ کل حال۔ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، کیا کوئی وقت ایسا گزرا ہے یا ہوتا ہے کہ جس میں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ چل رہا ہو؟ ہوتا ہے؟ آپ سب خبریں سنتے ہوں گے، کچھ لوگوں کو تو زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، وہ خبریں ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد شاید یہی ہوتا ہے، صبح قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں خبریں ضرور پڑھتے ہیں، صبح صبح اخبار۔ اور اب تو اخبار سے بھی پہلے، اخبار بھی دیر سے آتا تھا، اب کیا ہوتا ہے موبائل پہ۔ تو کبھی ایسا کوئی دن گزرا کہ جب آپ نے اخبار پڑھی ہو یا موبائل پہ خبر پڑھی ہو تو کوئی اچھی خبریں ہوں؟ کوئی اکا دکا کہیں ہوگی، لیکن زیادہ تر خبریں کیسی ہوتی ہیں؟ فتنے فساد کی، قتل و غارت کی، اور یوں لگتا ہے جیسے خبر ہوتی وہ ہے جس میں کوئی آفت آئی بھی ہو۔ اچھی بات خبر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی لوگوں کو اتنی بات پسند نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر جب ہر وقت کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے تو اس کے مقابلے میں نعمتیں کتنی ہیں، اور خود ہم کتنے امن میں ہیں اور سکون میں ہیں۔ اگرچہ مشکل وقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہم نے عام دنوں کے مقابلے میں کم کھایا پیا ہے، کم سوئے ہیں؟ سب کچھ کیا ہے، تو پھر اس پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ ہم بہت اچھے حال میں۔ اللہ کل حال نہیں ہے، ابھی آپ اسی حال میں ہیں جیسے عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت دل کی خوشی کے ساتھ، اور دل کے اندر بھی ایک سکینت ہونی چاہیے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے ساتھ سکینت آتی ہے۔ اور پھر جو ہی خیال آئے کسی پریشانی کا تو کیا کریں؟ فوراً نعمتیں گننا شروع کر دیں کہ کیا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، اور کتنے اچھے اچھے مواقع۔ اور سب سے بڑی نعمت، نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت قرآن اور نعمت تعلیم القرآن یا جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے اچھی سرگرمی کیا ہوگی؟ فارغ بیٹھ کر گھر میں موبائل دیکھنا، فیس بک پہ جانا، یوٹیوب پہ چلے جانا۔ کیا زندگی کا یہ ایک دن نہیں ہے ہمارا؟ کیا یہ اعمال نامے میں شامل نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟
تو پھر اگر یہ بھی دن ہمارا اعمال نامے میں شامل ہونے والا ہے تو پھر ہمیں یہ دن کیسے گزارنا چاہیے؟ بہت پروڈکٹیو، بہت عمدہ، جہاں بھی ہوں ہم. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کل گھر جانے کی تیاری میں ہوں، اور پھر پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت، کھانا پینا، تبصرے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی غیر مومن سے بہت فرق ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ میں بحیثیت ایک مسلمان کے، میرا دن ایک اس شخص کے مقابلے میں کیسے مختلف ہے جس کو اسلام کی دولت نہیں ملی، جس کو قرآن کی دولت نہیں ملی. میں کیسے مختلف ہوں. اور بحیثیت ایک طالب علم کے، اور بحیثیت ایک استاد کے، بحیثیت ایک الہدا کے سٹاف ممبر کے، کہ آپ ایک دینی آرگنائزیشن کو سرو کر رہے ہیں، آپ اپنے پورے وقت کا جائزہ لیں. بے شک آپ اگر ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، کیا آپ فل ٹائم واقعی پوری توجہ کے ساتھ اپنے آفس کے کام میں مصروف ہیں، یا آپ چھٹی کرے بیٹھے ہیں کہ آج تو چھٹی ہے؟ کیا واقعی آپ کی چھٹی ہے؟ مومن کی کون سی چھٹی ہوتی ہے؟ اور کاموں سے تو چھٹی نہیں ہوتی. جو کام آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو ذمہ داری ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. تو کسی مجبوری کی وجہ سے، حالات کی خرابی کی وجہ سے، اگر آپ کسی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکتے، کام پر نہیں پہنچ سکتے، انتہائی مجبوری ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ جہاں ہیں اس وقت کو کیا کریں؟ پورے کا پورا 100% بغیر کسی ڈسٹرپشن، بغیر کسی اور کام کے کیے، پورے کا پورا آپ اس کام کو اس وقت کو امانت سمجھ کر اس کام میں لگائیں. یہ نہیں کہ جی ہم آن لائن سن رہے ہیں اور ساتھ ہم نے لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے اور اس پر کچھ اور بھی، ہاں میرے کان تو سن ہی رہے ہیں کہ لیکچر آ رہا ہے، لیکن میں ذرا ساتھ اپنی میلز بھی چیک کر لوں، میسیجز کا بھی جواب دے دوں. کیا یہ امانت ہوگی؟ نہیں، یہ خیانت ہوگی. آپ یوں ہی دن گزاریں گے. ہمیں نہیں پتا آئندہ حالات کیسے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا آئندہ دن کیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت کی پے لے رہے ہیں، یا اس وقت کی آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ نے اپنی فی پے کی ہوئی ہے، آپ نے کورس کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے، تو پھر آپ پورا دن وہ سارے سبجیکٹس، وہ ساری چیزیں پوری کی پوری پڑھیں گے. نیٹ کنیکشن ہے تو فوراً چیک کریں گے. بعض اوقات زوم پہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا، آپ کا اپنا کنیکشن ویک ہوتا ہے، آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. آج کا تفسیر لیسن مجھے کہاں سے ملے گا، آج کی گرامر کلاس مجھے کہاں سے مل سکتی ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. اور جو کریں گے کیا اور جو نہیں کریں گے کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو کریں گے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے؟ تو جو ایک پورا دن بیٹھ کے لگ کے جم کے پڑھیں گے، چاہے گھر سے پڑھے یہاں سے پڑھے، وہ اور جو ادھر ادھر وقت ضائع کریں، وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات کس کو سمجھ آتی ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں. انما یتذکر اولو الالباب. اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کا فائدہ سوچتے ہیں کہ میری آخرت کا فائدہ کس چیز میں. ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، ہمیں استاد نہیں دیکھ رہا، ہمارا ہیڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ ہم ورک فرام ہوم کیسے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی فقہ القلوب کا فقہ الاستقامہ ہے. تو جو فقہ الاستقامہ ہے اس میں استقامت یعنی دین پر استقامت، جم کے کام کرنا، لگ کے کام کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، کرنے والے کام کرنا، ان میں سستی نہ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. تو آج ہم کریں گے انشاءاللہ شروع پیج 746 والیوم 2. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فما اخسر ہؤلاء، بس یہ لوگ کتنے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، وما اشد حسابہم، اور ان کا حساب کتنا شدید ہوگا، وما اعظم جرمہم، اور ان کا جرم کتنا سنگین ہے، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اب ایک تو فیصلے وہ ہیں جو عدالتوں میں ہوتے ہیں یا بڑے بڑے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی دی ہے اور اس کے مطابق ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جیسے زنا کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، وہ سب بھی فیصلے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں ہر موقع پر کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا رستہ اختیار کرنا ہے۔ مثلا لباس پہنتے ہوئے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ذاتی زندگی پہ آ جائیں، جب ظاہر آپ کا تعلق قانون سے نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں ہے، وہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے مطابق وہاں دیکھیں گے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے نا، روزمرہ کی زندگی میں، کہ کیا میں کوئی بھی اپنا فیصلہ اس کے مطابق کرتی ہوں جو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احادیث ہمیں دی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ گھر سے نکلتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کیسا لباس پہن کے باہر نکلنا ہے؟ کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ روزانہ جب آپ کپڑے تبدیل کرنے لگتے ہیں تو آپ اپنے وارڈروب کے پاس یا جہاں آپ نے کپڑے رکھے وہاں کھڑے ہو کے ضرور دیکھتے ہیں نا، کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، آج مجھے یہ پہننا ہے، کرتے ہیں نا؟ اچھا اب تو گرمی آ گئی ہے، مجھے یہ پہننا ہے، اب سردی آ گئی، مجھے یہ پہننا ہے، فیصلہ ہے نا آپ کا۔ اچھا اسی فیصلے میں آتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک مسلمان عورت کو کس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ کوئی حکم دیا بھی ہے کہ کوئی نہیں دیا ہوا؟ دیا ہوا ہے نا۔ تو کیا میں جو لباس پہن کر باہر نکل رہی ہوں یا ایون گھر میں ہوں یا ایون خواتین کے اندر ہوں، کیا وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے میرے لیے؟ اللہ نے لباس اتارا ہے نا۔ یا یہ کہ نہیں بہت گرمی ہے، میرا دل گھبراتا ہے، میرے لیے بہت برڈن ہے، میں نہیں یہ پہن سکتی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا گرمی آئے گی؟ اللہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ یہ عورتیں کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ پتا تھا، تو پھر کیوں اتارا؟ کیوں احکام دیے؟ تو یہ جو ہماری چوائسز ہیں نا، یہ دراصل ہمارے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کے مطابق باہر نہیں نکل رہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا کرے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے صریحاً ہم انکار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، اپنی خواہش پہ چلیں گے، اپنے طریقے پہ چلیں گے۔ اللہ کا حکم وہ تو قرآن میں لکھا ہوا نا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج کا دور بدل گیا۔ ایک تو یہ ہم نے بڑا سبق پڑھ لیا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور حالات بدل گئے ہیں اور لوگ بدل گئے، سب ٹھیک ہے، ظاہری تبدیلیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، کیا انسان بھی بدل گیا؟ یعنی پہلے دور کے انسان کو اللہ نے کچھ اور بنایا تھا اور آج کے انسان کو کچھ اور بنایا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نے اپنی فطرت مسخ کی ہے نا، مختلف چیزوں کا جو ہمارے اندر انپٹ لیا ہے، ہم نے جو ڈالا ہے اپنے اندر، کانوں سے ڈالا ہے، آنکھوں سے ڈالا ہے، اس کی وجہ سے اب ہمارے دل کی حالت بدلی ہوئی ہے، لیکن اندر سے تو انسان وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو قوم عاد میں تھا، جو قوم سمود میں تھا، وہی لوگ ہیں آج بھی۔ آج کے لوگوں کی نفسیات وہی ہے۔
وہ بھی محبت کرتے تھے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہے، وہ بھی نفرت کرتے تھے ہمارے اندر بھی، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی شادی بیاہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. انسان تو وہی، اور انسان کی ضروریات بھی وہی، اور انسان کا دماغ بھی وہی ہے. صرف تھوڑے سے انفارمیشن کے فرق کی وجہ سے سوچوں میں فرق آ گیا ہے، لیکن دین تو وہی ہے نا. اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں مکمل کر کے دے دیا ہے، اور پھر ہمیں چوائس دی تھی کوئی کہ کچھ چیزیں تو میری مان لینا اور کچھ اپنی مرضی کی کرنا. اگر کوئی ہے تو بتائیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو ماننا ہی ہوگا. طوعاً و کرہن، دل چاہتا ہے تب بھی، دل نہیں چاہتا تب بھی کرنا تو ہے. اور اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں، نماز ہے مثلا، کس نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا. تو پھر اب کہتے ہیں بسرا ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں ابھی نہیں پڑھتی، مجھے ابھی بھوک لگی ہے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، ابھی کوئی آ گیا ہے، ابھی نہیں، ابھی اچھا پھر دیکھوں گی. کر سکتے اپنی مرضی؟ نہیں کر سکتے. چوائس ہے کوئی؟ نہیں ہے. پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ ہے نا. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اور آپ کا انجام کس کے مطابق ہوگا؟ جو آپ کا فیصلہ ہوگا. آپ کی ذمہ داری کوئی اور لے گا؟ کوئی اور نہیں لے گا. ان کید الاعداء للمسلمین عجیب. سوری، یہ آیت پڑھ دیجیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں. ان کید الاعداء للمسلمین عجیب. بے شک مسلمانوں کے دشمنوں کی چال بہت عجیب ہے. وَأَعْجَبُ مِنْهُ غَفْلَةُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ هَذَا الْكَيْدِ قُرُونًا طَوِيلًا. اور اس سے زیادہ حیران کن بات طویل صدیوں تک مسلمانوں کا اس چال سے غفلت میں رہنا. سمجھ ہی نہیں آیا. وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ وُجُودُ الْعِلَاجِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. اور پہلی اور دوسری بات سے زیادہ حیران کن یہ ہے کہ اس کا حل ان کے اپنے ہاتھوں میں موجود ہے. وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَهُ. اور وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں. وَلَا يَعْرِفُونَهُ. اور اس کو جانتے نہیں. وَلَا يَسْتَخْدِمُونَهُ. اور اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ اگر انسانی دشمنوں میں سے کوئی ہمارے خلاف چال نہ بھی چلے تو ایک دشمن تو ہمیشہ سے چال چل رہا ہے نا. وہ کون سا دشمن؟ شیطان. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں طریقے بتائے ہیں کہ ہم اس دشمن کی چالوں سے بچیں؟ لیکن ہم غافل ہیں. ہمارے پاس علاج ہے لیکن ہم جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی سب کچھ بتایا، یعنی کہ مینول ہے، اسی میں بتا کے بھیجا نا کہ یہ کرنا ہے تم نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. آیت یاد ہے؟ جس کو یاد ہے پڑھ دے. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. شیطان کی چال تو ہے مگر ہے بڑی کمزور. دشمن ہے وہ ہمارا کہ نہیں؟ ہے نا. کوئی آیت یاد ہے کہ شیطان دشمن؟ اِنَّهُ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. کھلا دشمن، چالیں بھی چلتا ہے. اگر اور کسی کو نہیں پہچانتے اس کو تو پہچان لیں، لیکن جب نہیں پہچانتے نا تو پھر ہمارے رویے یہی ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں. کس طرح دھوکے سے پھسلا کے ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹا دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بلا دیتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں ہیں ہماری ذمہ داریاں، اور ان میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں کوتاہی کرتے ہیں. پیچھے چالیں تو اسی کی ہیں. چال اس کی کمزور ہے لیکن ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اسی لیے اس کی کمزور چال ہم پہ چل گئی. اگر ہم طاقتور ہوتے تو اس کی چال ہم پہ
نہیں چل سکتی تھی. وَمِنْ هَذَا الْكَيْدِ اللَّئِيمِ، اور اس بری چال میں سے ہیں، یعنی ابھی انسانوں کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی، یعنی انسانوں میں سے جو دشمن ہیں انہوں نے کیا چالیں چلی ہیں. هذه الدراسات والبحوث الفقهية غیر المطبقة في الحیات، وہ تعلیمات اور فقہی مباحث جن کو زندگی میں نافذ ہی نہیں کیا گیا، وہ صرف علمی بحثیں ہیں، ان کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت سی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہم رٹتے رہتے ہیں اور امتحان دے کے پاس ہو کے بڑے بڑے نمبر لیتے ہیں، اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ہم یونیورسٹیز میں بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ڈگری لے رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حتیٰ کہ جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے، آپ کسی بھی یونیورسٹی کا جا کے اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ وزٹ کر کے آئیں، حتیٰ کہ جو اسلامی ادارے ہیں وہاں کے بھی حالات دیکھیں، ہم اپنے بھی حالات دیکھیں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی تطبیق ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن، وہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. تو یہ ایک بڑی چال ہے کہ ایسی بحثوں میں الجھے رہیں، ایسے فلسفیانہ باتیں کرتے رہیں عقیدے کے نام پر اور نماز کے طریقے کے نام پر اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں یعنی اتنا الجھے کہ عمل کا وقت ہی نکل جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت جتنے مذہبی طبقے ہیں نا، مختلف فقہی اسکول آف تھاٹ جو ہیں، ان کا زیادہ تر فوکس، ان کی تعلیم کا زیادہ تر حصہ، ان کی ڈسکشنز کا، ان کے نصاب کا زیادہ تر حصہ کس چیز میں جاتا ہے؟ کیا پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب دوسروں کے مقابلے میں کتنا اعلیٰ ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، اور وہ لیکن ایسے ہی لوگ سب کچھ پڑھ کے بعض اوقات نماز تک نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ انہیں بہت سے لوگ اسی کے اندر سے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، پھر یاد رکھیے، کیونکہ بعض اوقات میں ایک بات کرتی ہوں کسی ایک خاص کانٹیکسٹ میں، لوگ اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں اور پھر اس پر دلیلیں دینے لگتے ہیں کہ نہیں آپ فلاں کو دیکھیں وہ تو بہت باعمل ہے اور وہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے. میں فلاں کی بات نہیں کر رہی، میں عمومی بات اپنی قوم کی من حیث القوم بات کر رہی ہوں کہ ہم اخلاق کے، عمل کے، عبادت کے کس درجے پر. مساجد میں آپ جا کر دیکھیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ حاضر ہیں، کتنی بھری ہوئی ہوتی ہیں مسجدیں، اللہ ماشاء اللہ. تو ہم نے بحث مباحثے بہت کر لیے لیکن عمل سے دور. غیر المطبقۃ فی الحیات، جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں. انہا دراست للتلہیہ، لہو سے یہ لفظ، لہو مشغول، لک بزی ڈو نتھنگ. بے شک یہ تعلیمات محض بہلانے کے لیے ہیں، یعنی لوگ بہلے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں. لمجرد الایہام بان لهذا الفقہ مکانا فی الارض التي تدرسه فی معاہدها ومساجدها وهي لا تطبقه فی واقع حیاتها. صرف یہ وہم ڈالنے کے لیے کہ اس فقہ کا زمین میں بڑا مقام ہے، جس کی اپنی علمی درسگاہوں میں اور اپنی مساجد میں تعلیم دیتے ہیں. وَهِيَ لَا تُطَبِّقُهُ، جبکہ وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. ٹھیک، اور یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ہمیں ماننا ہوگا. ایسے سبجیکٹس پڑھنا، ایسی چیزوں کی لمبی چوڑی بحثوں میں جانا کہ جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر کمپیوٹر سائنس یا ایسے سبجیکٹس کہ جن میں ہر روز ترقی ہو رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی، وہ بھی بعض جگہوں پر کئی سال پرانا وہ چیزیں پڑھائی جا رہی، پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں. یعنی فقہ اور یہ سب چیزیں تو الگ ہیں،
عملی زندگی میں باقی چیزوں کو بھی اگر آپ دیکھیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں اور عملی زندگی میں انہیں کچھ کرنا نہیں آتا، جس کے نتیجے میں جب نوکری نہیں ملتی تو الٹا فرسٹریشن، ان کا گھر کا نظام تباہ، یعنی کوئی ایک خرابی ہے اس کے پیچھے. اور کیا کہتے ہیں نہیں، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کو پڑھنا چاہیے. بھئی ان کا عملی پریکٹیکل لائف میں کیا تعلق ہوگا؟ صرف لفاظی، صرف کتابی باتیں. وَهُوَ إِيهَامٌ يَبُوءُ بِالْإِثْمِ مَنْ يُشَارِكُ فِيهِ لِيُخَدِّرَ مَشَاعِرَ الْأُمَّةِ بِهَذَا الْإِيهَامِ وَالتَّضْلِيلِ. اور یہ ایسا وہم ڈالا گیا ہے کہ اس میں شریک ہونے والا گناہ لے کر لوٹتا ہے، تاکہ اس وہم سے اور گمراہ کرنے سے امت کے احساسات کو بے حس کر دے. وَإِضَاعَةَ الْأَوْقَاتِ فِي بُحُوثٍ بَارِدَةٍ لَا تُحَرِّكُ سَاكِنًا وَلَا تُقِيمُ مُعْوَجًا. اور ایسی ٹھنڈی بحثیں، بحوث باردہ، بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، اور ایسی ٹھنڈی بحثوں میں وقت کو ضائع کر دے جو کسی ساکن کو ہلا نہیں سکتی، یعنی کسی کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی، اور کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا نہیں کر سکتی، نہ سوچ درست ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی موٹیویشن ہوتی ہے کام کرنے کی. جب سوچ ہی ٹھیک نہیں تو پھر کرنا کیا ہے؟ لہذا ساری توجہ اور سارا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ بس ایک شغل، ایک ایکٹیویٹی جو ایک کلاس روم کے اندر ہوتی ہے، کچھ چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں. میں نے تقریباً 2 سال، جی ہاں 81 سے 83 تک میں نے کالج میں پڑھایا ہوا ہے. میری یہ پہلی جاب تھی. اب ہوتا کیا تھا، میں تو ایک پیشن اور ایک جذبے کے ساتھ میں نے جوائن کیا تھا کالج، کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کچھ بنانا ہے، کچھ سکھانا ہے کسی کام کا، کیونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا اور قرآن سب سے زیادہ موٹیویشن دیتا ہے. اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ کلاس روم کے اندر جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ سلیکشن ہے جس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں. تو عربی ادب کی، میں نے عربک بھی رکھی ہوئی تھی، عربی ادب کی کچھ چیزیں تھی ٹیکسٹ میں ہمارے، تو میں کہتی تھی یہ کیا باتیں ہیں، مجھے کوئی سمجھائے یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا نام ہے. ایون ناموں پہ میں اٹک جاتی تھی، یہ ہمارے کلچر میں تو یہ نام ہے نہیں، تو یہ کیا نام، اس کا مطلب کیا، کوشچن کرتی تھی. کسی کے پاس جواب نہیں تھا. اچھا، پھر میں نے سوچا کہ میں عربی ادب کی ہسٹری پڑھوں، تو ایک کتاب لگی حسن زیات کی، تاریخ الادب العربی، میرا خیال ہے یہی نام ہے اس کا، اچھی خاصی موٹی بڑی کتاب، وہ میں لے آئی. اچھا، اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا. وہ ایسی باتیں ہیں کہ پھر تو کچھ پلے نہیں پڑ رہی تھی. پھر میں اپنے والد سے پوچھتی، کبھی کسی سے پوچھتی. اچھا، یہ تو ایک طرف رہا مسئلہ. اچھا، جب سٹاف روم میں آتی تو جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کی باتوں کا ٹاپک کیا ہوتا تھا. اگر آپ میں سے کسی نے کسی کالج اسکول میں پڑھایا تو مجھے ذرا بتائیں، سٹاف روم ٹاک کیا ہوتی ہے، ٹیچرز کی ٹاکس کیا ہوتی ہیں فارغ وقت میں، بریک میں، کینٹین میں، کیفیٹیریا میں، سٹاف روم میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بریک ہے، فارغ وقت ہے، فارغ باتیں، کبھی کسی کے خلاف باتیں، کبھی کوئی غیبت چگلی، کبھی اور کبھی کپڑوں پہ باتیں، کبھی جوتوں پہ باتیں، کبھی ریسپیز پہ باتیں، جسے عام عورتیں باتیں کرتی ہیں نا، کوئی زیادہ فرق نہیں. جیسے ان پڑھ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، جو صرف خواہشات پہ جیتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف خواہشات ہوتی، کھانا پینا ہے، یعنی مزے کے کھانے کھائیں وہ خواہشات، یا پھر اچھے اچھے کپڑے پہنے وہ خواہشات. یہ ہوتا ہے اینیملز کے لیول پہ جینا. کیونکہ اینیمل کس لیول پہ جیتے ہیں؟ یہ اینیملسٹک اپروچ ہے. کیا ان کو ہر وقت کس کی تلاش ہوتی؟ گائے بھینس کو چھوڑ دیں آپ کسی میدان میں تو کیا کرے گی؟ کبھی ادھر منہ مارے گی، کبھی ادھر، کبھی وہ پیٹ نہیں بھرتا اس کا.
اگر وہ پیٹ بھر بھی لے پھر جگالی شروع کر دیتی. اللہ نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہماری عبرت کے لیے نا, ان کے اندر عبرت ہے تمہارے لیے. جہاں ان کا ذکر آتا ہے نا گائے بھینسوں وغیرہ کا, بھینس کا تو نہیں کہا آتا لیکن انعام کا ذکر جہاں آتا ہے, کہ ہم نے انعام کے لیول پر زندگی نہیں بسر کرنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف خواہشات کے لیے جیتے ہیں, کل انعام بل ہم اضل, وہ جانوروں کی طرح ہیں, مویشی جانوروں کی طرح, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں صرف یہی باتیں ہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے اور کون سا برانڈ اور کون سے کپڑے اور کوئی کام کی بات نہیں, کوئی فکر آخرت نہیں. کیا صحابہ کی باتیں بھی یہی ہوتی تھی؟ صحابیات کی بھی ڈسکشن کی چیزیں یہی ہوتی تھی؟ کیا وہ بھی گوسپ کرتی تھی, کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات, کبھی کسی کے خلاف سازش کبھی کسی کے خلاف سازش, بند کمروں میں؟ کمرہ بند کرنے کی ضرورت کب پیش آتی جی؟ جب آپ کوئی سسپیشس کام کر رہے ہیں, جب آپ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں نا اور عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں, آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, آؤ بیٹھو سنو. جب کوئی کہتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کیا پڑھاتی ہوں, میں کہتی ہوں میں ہر چیز آن لائن جاری, جو پڑھاتی ہوں جو کرتی ہوں, جہاں جس کا دل چاہے سنے بیٹھ کے اور نصیحت پکڑے, سب کی خیر خائی کی بات کرتی ہوں اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں ایک اور گفتگو ہوتی تھی کہ چھٹیاں کب ہوں گی, چھٹیاں پلان کریں, کون سی چھٹی آ رہی ہے. اس وقت نہ تو کووڈ تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کے ہنگامے تھے, لیکن اکثریت پڑھانے والوں کی چھٹی کے انتظار میں رہتی تھی, چھٹی ملے تو ہم کچھ اور کریں, سیر کو جائیں. ٹھیک ہے سیر بھی کرنی چاہیے کبھی, لیکن جتنی دلچسپی سے آپ اپنی چھٹیاں پلان کر رہے ہیں اللہ کے واسطے, اتنی دلچسپی کے ساتھ آپ اپنی سبجیکٹ پلاننگ بھی کریں, پڑھانے کا کام بھی اتنی دلچسپی سے کریں, اپنی ذمہ داریوں کو بھی اتنی دلچسپی سے نبھائیں. تو جب قوم کا یہ مزاج بن جاتا ہے تو پھر ان کو دیکھ کر جو نیچے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. پھر وہ کیا بن جاتا ہے, نارمل چیز بن جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, سب ایسے ہی کرتے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں, مجھے بھی یہی کرنا ہے. اندھا دھند. جانور کیسے چلتے ہیں, وہ آگے والی بھیڑ کے پیچھے, ساری بھیڑ چال یہی ہوتی ہے, سب بھیڑیں اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں. اپنی عقل سے کوئی بھی نہیں سوچتا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو ہم سب کو اپنے اوپر یہ سب باتیں رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. ایسی ٹھنڈی بحثیں دین کے بارے میں, فقہ کے بارے میں, جو کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا نہیں کر سکتے. اچھا, کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی یوٹیوب پر, وہ کسی خاص ایک اسلامک اسکول کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, چونکہ ہمارا بھی اسکول اسلامک اسکول ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی کام کی بات ہو تو اس سے میں بھی سیکھوں, اپنے سیکھنے کے لیے, وقت گزاری کے لیے نہیں. اچھا, جب ان سے پوچھا گیا, کوئی پوڈ کاسٹ ٹائپ چیز تھی, تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سلیبس اسلام کے بارے میں کیا سلیبس پڑھاتے ہیں, مجھے اور انٹرسٹ ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ میں اب نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر کسی کے ذاتی نام لینے کی ضرورت نہیں, کہ ہم فلاں سیریز پڑھاتے ہیں. اچھا جناب, ان سیریز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا تھا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے سبجیکٹس میں سب سے نمبر 1 کس چیز کا نام ہونا چاہیے تھا؟ قرآن ہونا چاہیے تھا نا. دوسرے نمبر پر ان دونوں سے نکلی ہے فقہ, یا اس سے پہلے سیرت ہونی چاہیے. وہاں سب سے نمبر 1 فقہ. میں نے کہا اسکولز میں جو ہم اسلامی تعلیم تھے اس میں بھی ہم نے قرآن کا تو لفظ تھا ہی نہیں. اس میں قرآن تھا, پھر حدیث تھی, پھر سیرت اور دیگر کچھ اور چیزیں تھیں. لیکن بڑی مجھے تکلیف پہنچی کہ اگر ہمارے بچے اپنی ڈیلی روٹین میں اسلامی اسکول میں قرآن سمجھ کر ہی نہیں پڑھتے, اس کا کچھ حصہ ہی نہیں سمجھ کر پڑھتے. ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو کوئی الگ یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کوئی الگ دیا ہوا وہ سب
الگ کریکولم بنایا ہوا کہ یہ ناظرہ پڑھیں گے یا کچھ اور پڑھیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مسلمان جب رہنمائی لینے لگتا ہے تو سب سے پہلے کس کتاب سے رہنمائی لیتا ہے؟ قرآن سے، جو کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چونکہ ہم نے یہ بات لوگوں کے اندر ڈال دی ہے کہ ہر کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. من مدکر ہے کوئی جو نصیحت لے. اس کا کیا مطلب ہے کوئی اسکالر جو نصیحت لے؟ نہیں. قرآن تو ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، ہدن للناس. تو کیا للناس ہے؟ اگر اس میں نان مسلم بھی آتے ہیں تو کیا وہ کسی مدرسے میں آ کے یا عالم بن کے قرآن سمجھیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے، لیکن سارا قرآن ایسا نہیں ہے. اس میں ایک بڑا حصہ موعظہ ہے، تذکیر ہے، ہدایت ہے، نور ہے. جب روشنی ہوتی ہے تو وہ کسی کو بتانی پڑتی ہے، وہ دیکھو ذرا لائٹ لگی ہوئی، دیکھا آپ نے یہاں سے روشنی آ رہی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. اس کا ایک بڑا حصہ خود بخود اپنے آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے. لیکن چونکہ قرآن زندگی کے سارے پہلوؤں کو کور کرتا ہے، لہٰذا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عام بندے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور ایک عام بندے کو براہ راست ظاہری طور پر ان کو سمجھنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. جب اگر اس کے اندر کچھ یعنی مزید علم حاصل کرنا ہو تو پھر اس سے اگلے درجے کے علماء کے پاس جا کے کیا جا سکتا ہے. تو علم وہی نافع. کیوں کہا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. کیونکہ لا ينفع علم جب آپ لیتے ہیں تو اثر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ علم تو دل پہ جانا ہوتا ہے نا، لا يخشع ہو جاتا ہے تو دل کا خشوع ہی ختم ہو جاتا ہے جب آپ کی نیت ہی درست نہیں علم حاصل کرنے کی. ان هذا الدین جد وحق. بے شک یہ دین سنجیدہ ہے اور حق ہے. جاء لیحکم الحیات فی النفس والمجتمع. یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ مسجد میں اور مجتمع اس لیے آیا تاکہ نفس میں، انسان کے نفس انسانی کے اوپر، جس کی بات میں پچھلے ہفتے کر رہی تھی کہ ہمارا دین جو ہے اس کو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، پھر اس کے بعد عدالتوں میں بھی ہوگا اور زندگی کے باقی تمام چیزوں میں ہوگا. کیونکہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے نا مسلمان کی، صرف ذات پر بھی نہیں ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ہر چیز اسلام کے مطابق ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنی ذات سے ہوگا. والمجتمع اور سوسائٹی. مجتمع کہتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں. فی المسجد، مسجد میں. والبیت، اور گھر میں. والسوق، اور بازار میں. وفی کل مکان، ہر جگہ. وزمان، ہر زمانے میں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، صرف پڑھانا شروع کر دیتے، صرف دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم خود بھی کچھ کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی نصیحت کر لیتے ہیں، معاشرے کو بھول جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ میں اچھی انسان بن جاؤں اور میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں. بھئی بس بات یہی ختم ہو گئی. اور جو باقی لوگ جن کو کچھ نہیں آتا ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے کچھ نہیں سوچنا. وہ تو خود بھی اپنے لیے نہیں سوچتے اور کوئی اور بھی ان کے لیے نہیں سوچتا، تو کون سوچے گا؟ فرشتے اتر کے سوچیں گے ان کے لیے. اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، صرف آپ کی ذاتی چوائس، جو آپ کا دل چاہے، اس کا سوسائٹی سے تعلق نہیں، تو یہ بھی درست نہیں. اسلام تو زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتا ہے، ہر شعبے کے لیے ہدایات موجود ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جاء لیعبد الناس اللہ وحدہ. یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ لوگ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں. وَيُرَدُّ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ.
اور تمام معاملات کو اللہ کی شریعت کی طرف لوٹایا جائے. تمام معاملات لا الی شرع احد سواہ، اور اس کے علاوہ کسی اور کی شریعت کی طرف نہ لوٹایا جائے. جاء ھذا الدین العظیم الکامل الشامل، یہ عظیم کامل اور ہر چیز کو شامل دین اس لیے آیا ہے لیحکم الحیات کلھا، تاکہ ساری کی ساری زندگی پر اپنی حکومت قائم کرے. یحکم یعنی اس پر گرفت کرے، اختیار رکھے. وَلِتُوَاجِهَ بِأَحْكَامِ اللَّهِ حَاجَاتِ الْحَيَاةِ الْوَاقِعِيَّةِ، اور تاکہ اللہ کے احکام کے ساتھ حقیقی زندگی کی ضروریات کا مقابلہ کرے. حقیقی زندگی کی ضروریات کا مقابلہ کرے. سمجھ آئی کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ حقیقی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے. دوسرے سمپل لفظوں میں حقیقی زندگی کون سی؟ آخرت. اور ہماری جو دنیا کی زندگی کی ہماری جو ضروریات ہیں نا، ہماری ضروریات کون کون سی ہیں؟ فزیکل نیڈز بھی ہیں، ہماری اسپرچل نیڈز بھی ہیں، انٹلیکچوئل نیڈز بھی ہیں، ایموشنل نیڈز بھی ہیں، اور سوشل نیڈز بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن ان ساری نیڈز کو پورا کرتا ہے. بعض اوقات ہم صرف کسی ایک ہماری نیڈ ہوتی ہے، بس ہمارے دماغ پہ وہی ہوتی ہے، ہم وہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس میں صرف وہی تلاش کرتے ہیں. اب بیلنس نہیں رہتا پھر. وَلَمْ يَجِئْ هَذَا الدِّينُ لِيَكُونَ مُجَرَّدَ شَارَةٍ أَوْ شِعَارٍ. اللہ اکبر. یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ یہ محض ایک نشان یا شعار یا علامت ہو. ٹھیک ہے؟ علامت کیا ہوتی؟ اگر مختلف ادیان کے لوگ کھڑے ہوں تو لوگ کس طرح پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ بودھسٹ ہے؟ یس، ان کے شعار، ان کی علامتیں. جس نے صلیب پہنی ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ کرسچن ہے. جس نے ماتھے پہ تلک لگائی ہوگی، ٹھیک ہے، جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہوگی، یہ علامات ہوتی ہیں. اور مسلمان کی کیا علامت؟ داڑھی رکھی ہو. داڑھی رکھ لی تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ بڑا سچا پکا مسلمان ہے. اور بعض تو وہ بھی نہیں رکھتے. بعض لوگ ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں، اس کو علامت بنا لیتے ہیں. ہمیں ہمارے دین نے کہ کیا خاص کوئی چیز اوپر اوڑھنے پہننے کی علامت. کئی لوگ حجاب اوڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مسلمان لڑکی ہے. اب یہ شعار بن گیا نا. اس سے حجاب سے آگے کیا ہے؟ کیا نمازوں کی پابندی ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ لوگ ہیں، قرآن پڑھا، حجاب اوڑھ لیا، شعار ٹھپا لگ گیا کہ آپ جناب ایک مسلمان لڑکی ہیں، بس کافی ہے؟ یا اپنی عملی گھریلو زندگی میں رشتوں کو نبھانا، تعلقات درست رکھنا، شوہر کا حق ادا کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اپنی فیملی کو دیکھنا، گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا، یا پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو ان ذمہ داریوں کو نبھانا. اس کے بھی کوئی تقاضے ہیں اس حجاب پہ کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حجاب پہن لیا، ہم پکے مسلمان بن گئے، اب ہم دوسروں سے اچھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں کچھ اور نہیں کرنا. تو یہ کافی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ یہ محض ایک نشان یا شعار یا علامت ہو. وَلَا لِتَكُونَ شَرِيعَتُهُ مَوْضُوعَ دِرَاسَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِوَاقِعِ الْحَيَاةِ. اور یہ دین اس لیے بھی نہیں آیا کہ اس کی شریعت ایک نظریاتی تعلیمی موضوع تو ہو مگر اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ. جو میں بات کر رہی تھی نا کہ ہماری یونیورسٹیز میں سبجیکٹس جو پڑھائے جاتے ہیں، اس وقت بھی آپ دیکھیں اسلام کے نام پر بنی ہوئی فیکلٹیز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں یا اسکولز ہوں یا باقی جگہ ہوں، ان سب کے اندر بھی مشکل کیا ہے کہ صرف نظریے کی حد تک اسلام پڑھایا جاتا ہے
عملی زندگی میں نہیں. عملی زندگی میں اس کا تعلق بہت کم ہوتا ہے. جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، آپ جائیے کسی یونیورسٹی میں، شعبہ اسلامیات میں جائیے یا لائبریری میں جائیے یا آن لائن دیکھ لیجیے، ریسرچ کے ٹاپکس دیکھیے جو تھیسز لکھے جاتے ہیں. آپ میں سے کسی نے لکھا ہوا ہے؟ کوئی اسلامیات پڑھا ہوا اور اس نے تھیسز لکھا ہے؟ اسلامیات پر کسی نے تھیسز نہیں لکھا ہوا. میں ٹاپک پوچھنا چاہتا. جی آپ نے لکھا ہے. کیا ٹاپک تھا آپ کا؟ اللہ، مجھے آواز نہیں آ رہی. جتنا زور سے بول سکتی ہیں یا پھر آگے آ جائیں. کیا ٹاپک تھا؟ تھیسس کا ٹاپک. آواز نہیں سمجھ آ رہی. ادھر آؤ، آگے آ جائیں. شور اتنا ہے نا پنکھوں کا. سیرت مصطفیٰ از مولانا ادریس خاندلوی کی فنی اور ادبی جہاد کا تحقیقی جائزہ. فنی اور ادبی جہاد کا تحقیقی جائزہ. ادبی جہاد کا تحقیقی جائزہ. فنی اور ادبی. سیرت کو پڑھا ہے کس نظر سے؟ اس کی یعنی اس میں جو بھی کتاب یا جو بھی ہوگی چیزیں، ان کی فنی خصوصیات دیکھنی، ادبی خصوصیات دیکھنی. ادبی سے مراد ادب آداب نہیں ہے، یعنی جو اس کی لینگویج ہے یا اس سے متعلق چیزیں. اب اس کا عملی زندگی سے کیا تعلق؟ اگر اس میں ایک لفظ عملی بھی ساتھ کوئی آ جاتا اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، کوئی تھوڑا سے، میں نہیں کہتی کہ بالکل کام نہیں ہوا اس پر، لیکن آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ہوا آپ کو. آپ جائیے کہیں بھی تھیسس کی لسٹ، آپ یہ جو جتنے بھی ریسرچ میگزینز ہیں ان کے ٹاپکس پڑھ لیجیے. اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر علمی بحثیں ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے اپنی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے نا. یہ تو بالکل ایسا نہیں مدھانی چلاتے جاؤ اور اس میں سے مکھن ہی نہ نکالو جو اصل کھانے کی چیز ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ سائنس میں ہو چاہے ٹیکنالوجی میں ہو، تاکہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ پہنچے. آپ کہیں گے ہاں اس سے انٹلیکچوئل فائدہ تو پہنچتا ہے، لیکن اس سے نیچے نہیں. پھر جب ہم انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں نا تو زمین پہ نہیں اترتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی انٹلیکچوئل تھا، لیکن ان کی ساری تعلیم آپ دیکھیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کسی نہ کسی رخ میں انسانوں کو فائدہ دینے والی، ہر سنت فائدہ پہنچانے والی، بڑے سے بڑے کانسیپٹس آپ نے دیے. اور اب کیا ہو رہا ہے، اسی حدیث کو، اسی سیرت کو، انہی چیزوں کو اور مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم کہلا سکیں کہ ہم عالم ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ میرے دل میں علماء کی قدر نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سیکھا ہو اس پر عمل کے طریقے ہمیں آنے چاہیے، یا طریقے پھر سکھائے جانے چاہیے. اور میں یہ بات آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ اپنے شاگردوں کو صرف لفظی ترجمہ رٹوا نہ دیں کہ یہ تم نے رٹ لیا ترجمہ، یہ بتاؤ اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کہ وہ سارا آتا ہے اور اب کیا ہے، تم پاس ہو، تم اول درجہ پاس ہو، اور عمل میں کوئی چیز ہی نہ ہو. یا 2-4 دن لبادہ اڑے اور جب کسی اور ادارے میں جائے تو لبادہ بھی اڑ جائے. ایسا ہو رہا ہے. جب لوگ صرف سرٹیفکیٹ لینے آتے ہیں، جب لوگ صرف سبق رٹنے آتے ہیں تو پھر اور اندر کچھ نہیں جاتا، عمل نہیں بدلتا، تو چند دن کے لیے خول چڑھائے رکھتے ہیں جب تک یہاں مجبوری کے مارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ بنتے ہیں جو وہاں کی ضرورت ہوتی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور یہ خصوصیت کس کی ہوتی ہے؟ میں پھر بات واضح کر دوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو افسوسناک پہلو ہے ہر جگہ سمیت ہمارے ادارے کے،
وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہمیں اس پر محنت کرنی ہے، ہمیں اس پر ورک کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنت اور سیرت کے قریب کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کو کس طرح لیا تھا اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلا لتعیش مع الفروض التي لم تقع، اور یہ دین اس لیے نہیں آیا اور نہ کہ وہ ایسے فرضی مسائل کے ساتھ زندگی بسر کرے جو واقعی ہی نہ ہوئے ہوں، ہائپوتھیسس پہ فرض کیجئے مفروض ہے، اگر ایسا ہو جائے، اگر بلی شراب پی جائے تو پھر اس بلی کو گھر سے نکال دیں، بھائی جب پیے گی تو پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، تو آپ نے رکھی کیوں ہے گھر میں اس کہ وہ پی سکے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ پیتی بھی ہے کہ نہیں، شاید وہ فطرت پر اور دودھ ہی پیتی ہو، وہ شراب کو چھوڑ ہی دے۔ تو اس قسم کے جو مفروضے ہوتے ہیں نا، ہائپوتھیسس، اگر یہ ہو جائے، آپ دیکھیے بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ ملیں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بحثیں بڑی اچھی لگتی ہیں نا، اس میں ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی، مزہ آ رہا ہوتا ہے اور شیطان خوش کر رہا ہوتا ہے، اچھا ان کا وقت اس میں لگے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر بغداد پر، علماء کے درمیان کیا بحثیں ہو رہی تھی؟ جی، براق حلال ہے یا حرام ہے، اس قسم کی بحثیں ہو رہی تھی۔ پہلے آپ براق تو لاؤ کہیں سے اور ذبح تو کر کے دکھاؤ، نہ وہ اس دنیا کی چیز اور نہ وہ تمہارے لیے بنا، تو تمہیں کس نے کہا کہ اس پر بحثیں کرو؟ یہ ایک مثال دی جاتی ہے، اور بھی چیزیں ہیں اس قسم کی عجیب و غریب کہ جو ہو رہی تھی اس وقت، وہ مشغول تھے کسی اور چیز میں، اور دشمن کیا کر رہا تھا؟ پروگرام بنا رہا تھا کہ کس طرح ان کو آ کے پکڑو، اور ان چالوں میں سے ایک چال کی ہوتی ہے کہ اس قوم کو ایسی چیزوں میں الجھا دو، ایسی باتوں میں لگا دو کہ نہ یہ اپنی اس دنیا کے فائدے کا کچھ سوچیں اور نہ اپنی آخرت کا کچھ سوچیں۔ اس چیز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کوئی مجھے پریکٹیکل ٹپ بتائے گا کہ اگر کوئی ہمارے خلاف یہ چال چل رہا ہے کہ اس خاتون کو یا اس گھرانے کو یا اس قوم کو یا اس ملک کو کچھ ایسی چیزوں کے پیچھے لگا دیا جائے کہ یہ اپنے حقیقی مسائل کو بھول جائیں اور ان کے لیے کچھ نہ کریں۔ اچھا، جو لوگ اپنی زندگی میں کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، مثلا ان کو کوئی جاب نہیں ملی، اب وہ فرسٹریٹڈ ہیں، لیکن وہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں اور رات کو ساری رات موبائل پر فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ اپنا غم بھلا رہے ہیں بھائی، اور بولی بھالی مائیں بھی کہتی ہیں کیا کریں، آپ بچہ ہے نا پریشان ہے، تو اب اس نے کسی طرح تو اپنا دل بہلانا نا، ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو کور کرتی رہتی ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے ڈگری بھی لے لی اور جاب نہیں ملی، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی پریکٹیکل حل بتائیں، کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو اپنی ایجوکیشن اور بڑھانی چاہیے تھی، اپنی سکلز زیادہ کرنی چاہیے تھی، اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا چاہیے تھا، کیا میری کمیونیکیشن سکلز ٹھیک نہیں، میرا جو سی وی ہے اس میں کچھ کمی ہے، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں، چلو میں کہیں والنٹیئر کرتا ہوں جا کے کہ میرا ایکسپیرینس تو بنے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے ایکسپیرینس چاہیے، اور فریش گریجویٹس کے پاس ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ جاب نہیں ملتی۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ رات بھر فضول حرکتیں کرنی ہیں اور دن بھر سونا چاہیے، کہیں انٹرنشپ کر لیں، کہیں والنٹیئر کر لیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کاروبار شروع کر لیں، اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا کرنا شروع کر دیں، تجربہ ہوگا نا، کچھ کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ صرف اب کیا مسئلے کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا حال یہی ہے، ہماری ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو ہم فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ پڑھ وہ پڑھ یہ کر، کیا ہے؟ ہم اپنا سٹریس دور کر رہے ہیں، رنگ رنگ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اتنا دماغ میں الجھاؤ ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ جن لوگوں کا مبلغ علم حقیقی کتابیں نہیں ہیں،
جو سالڈ صحیح اوتھینٹک ہیں، اور ان کا مبلغ علم صرف انٹرنیٹ کے ذریعے علم ملنے والا علم یا گوگل بن گیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جنریشن پھر کہاں کھڑی ہے نا؟ ایسے لوگ جو کسی کے پاس نہیں، کسی مجلس میں نہیں جاتے، کچھ نہیں سیکھتے، کسی سے کچھ نہیں سیکھتے، خود اپنے استاد بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، کسی کی نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں، کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں. کیا ہے؟ ہمارے پاس تم سے زیادہ علم آ گیا. کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم. اور ہمیں کیا دعا سکھائی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر پڑھا کرتے تھے؟ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. کہ صرف دنیا کو ہی ہمارے علم کا سورس نہیں بنانا. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے خلاف چال چل کے ہمیں الجھا دیتا ہے کسی ایسے مسئلے میں، تو پھر ہمیں اس سے شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبا کے، یا کبوتر کیا کرتا ہے بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے، وہ نہیں کرنا، بلکہ سوچنا ہے ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے. ہماری زندگی میں جو مسئلہ پیش آتا ہے نا، اللہ اس لیے ڈالتا ہے کہ ہم سوچنا شروع کریں اس کی وجہ کیا، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اصل وجہ بتا دے تاکہ ہم آگے بڑھیں. آپ چلتے چلتے آپ کا پاؤں کہیں الجھ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کھینچ کے پاؤں چلتے ہیں، چلو آگے چلو، خود ہی رسی ٹوٹ جائے گی پیچھے سے کہیں جس میں الجھے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کسی کھیت وغیرہ سے گزرے تو کانٹوں والی جاڑی جو ہوتی ہے وہ کپڑوں کے ساتھ چمڑ جاتی ہے. یہ چھوٹا سا بھی کانٹوں والا وہ ہوتا ہے نا پھول سا، وہ بھی چمڑ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا سو آئی ڈونٹ کیئر، چمڑا رہے، یا آپ اس کو ہٹانے کی تدبیر کرتے ہیں. اور وہ بھی ایک سکل ہے، اس کا بھی طریقہ آنا چاہیے، وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو عقل مند انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے؟ ہر روز کیسے کیا کرتا ہے؟ ہر روز نئی نئی سکل سیکھتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے. اور کون سی؟ جو فائدہ مند ہو، جو کام میں آنے والی. لیکن یہاں کیا ہے؟ بعض اوقات دین کے نام پر ایسے ایسے مفروضے رکھے گئے کہ جن کو عملی زندگی میں کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی. اور یہ اصل کیا تھا؟ دشمنوں کی، اور سب سے بڑے دشمن شیطان کی چال کہ ان کو غیر ضروری کاموں میں الجھائے رکھو. وَتَدَعُوا لِهَذِهِ الْفُرُوضِ الطَّائِرَةِ أَحْكَامًا فِقْهِيَّةً فِي الْهَوَاءِ. اور وہ ایسے فرضی مسائل میں ان کے لیے ایسے قوانین وضع کرے جو کہ ہوا میں ہو، کوئی سر پیر. ہوا میں ہو کا مطلب محاورہ ہے، کسی چیز کہتے ہیں یہ تو ہوا میں اڑ رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی بیس نہیں، سٹینڈنگ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جو ہوا میں اڑ رہے ہیں خاکی ذرات اور چیزیں کیا ہیں؟ بظاہر بے فائدہ سی چیزیں، ان کا بھی اللہ نے کوئی مقصد ویسے رکھا ہے. آندھی چلتی ہے، ونڈ پولینیشن ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، چاہے وہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، مگر جہاں اس نے پہنچنا ہے نا، اللہ نے پہنچانا ہے، وہ پہنچتی ہے. لیکن ایک انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہو، سمجھ دی ہو، وسائل دیے ہوں، سب کچھ دیا ہو، وہ اپنی زندگی ضائع کر دے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے، تو اس سے بڑا کوئی اپنے حق میں ظالم ہوگا؟ میں ابھی آخر میں نا سمپل ورڈز میں پوچھوں گی آپ کو کیا بات سمجھ آئی آج میری، کیا کرنا ہے. اب اگلے سبق کو سننے کے بجائے آپ کیا کریں گے؟ جب آپ سوچ رہے ہوں گے وَبِمِثْلِ هَذَا انْحَدَرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقَاعِ. اور اس طرح کی صورتحال سے بہت سے مسلمان گڑھے میں گر چکے ہیں. وَبَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. اور انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا. وَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ. اور وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. وَرَكِبُوا مَرْكَبًا آخر. اور وہ کسی اور ہی سواری پہ چڑھ گئے. وَمَا يَعْدِلُ عَنْ شَرْعِ اللَّهِ إِلَىٰ شَرْعِ النَّاسِ إِلَّا ضَالٌّ جَهُولٌ.
اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کی طرف وہی بندہ جاتا ہے جو ضال کون ہوتا ہے؟ ضالین، گمراہ ہو، جہول، بہت بڑا جاہل، او مغتر کفور، یا پھر وہ بڑا مغرور اور ناشکرا ہوتا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تلاوت۔ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ان هذا الدين الذي اکرم اللہ به هذه الامة ليس نظریۃ يتعلمها الناس في کتاب للترفه الذہنی، بے شک یہ دین جس کے ساتھ اللہ نے اس امت کو اکرام بخشا ہے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا صرف ایک نظریہ نہیں جسے لوگ ذہنی عیش و عشرت کے لیے والتکاثر بالعلم والمعرفت اور علم و معرفت کی کثرت پر فخر کرنے کے لیے سیکھیں۔ یہ صرف نظریاتی علم نہیں ہے، یہ صرف کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ صرف یہ کوئی کثرت سے حاصل کرنے کی چیز نہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں میں نے اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَقِيدَةٌ سَلْبِيَّةٌ يَعِيشُ بِهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ وَكَفَى، اور یہ کوئی منفی عقیدہ نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ آپس میں اور اپنے رب کے درمیان زندگی گزارتے ہوں، اور بس۔ کیا نہیں ہے؟ کوئی منفی عقیدہ نہیں جس کے ساتھ لوگ آپس میں اور اپنے رب کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اور بس۔ کما انہ لیس مجرد شعائر یؤدیها الناس لربهم فیما بینہم وبینہ، اور یہ صرف خالی علامات نہیں ہیں جنہیں لوگ اپنے رب کے لیے اور اپنے رب کے درمیان ادا کریں، بل انما ہوا مع ذلك حرکۃ لتغییر منہج الناس فی الحیات لیکون مراد اللہ لا علی مراد غیرہ کما قال سبحانہ، بلکہ وہ اس کے ساتھ زندگی میں لوگوں کے طور طریقوں کو بدلنے کے لیے ایک حرکت ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ لوگوں کے طور طریقے بدلنے کے لیے آیا ہے، لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے آیا ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کر نہ آپ کا لائف سٹائل چینج ہوا نہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا، گویا آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلاوت کیجئے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ یہ پیچھے ٹیکسٹ کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، طور طریقے کو بدلنے کے لیے ایک حرکت ہے۔ کیوں؟ لیکون علی مراد اللہ لا علی مراد غیرہ، تاکہ یہ زندگی اللہ کی مراد یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہو، نہ کہ کسی اور کی مراد کے مطابق، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی یہاں جنگ تک کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس لیے؟ تاکہ لوگ اگر بات نصیحت سے نہیں سمجھتے تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ دین سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں
تو جو وہ کر رہے ہیں اللہ کو پتا ہے، اور اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور تم سے بھی باہر بھاگ جاتے ہیں تو یاد رکھو اللہ پھر تمہارا مددگار ہے، وہ بہترین مددگار ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیں گے جناب کہ آپ نے کیا سمجھا آج کی. مائک دے دیجیے جی، فردوس کو دیجیے، ڈاکٹر فردوس کو. مائک کھولیے. جی السلام علیکم. مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات جو ہیں، جو زندگی ہے ہماری، اس کو ہمیں نفع مند علم حاصل کرنے میں استعمال کرنا چاہیے، اور ایسے علوم سے رک جانا چاہیے، یا وہ ایسے علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور محض بحث برائے بحث ہیں، یا انٹلیکچوئل ہماری کیپیسٹی یا اس کو بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں پریکٹیکل لائف میں جو نیڈس ہیں ہماری ہر لحاظ سے، ان کو یعنی ہم کیسے انہانس کر سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا، اور کیسے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اس میں اپنی زندگی استعمال کرنی چاہیے. مجھے جزاک اللہ خیر، بہت اچھی طرح آپ نے سم اپ کر دیا. مجھے کوئی یونیورسٹی کی ایسی ڈگری بتائیے جس سے ایک لڑکی 4 سال یا 5 سال پڑھنے کے بعد اس قابل ہو کہ وہ شوہر کے حقوق جانے، اس کو پتہ ہو کہ ساس سسر کا کیا ذمہ داری ہوتی، اسے پتا ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اسے پتا ہو کہ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں. اسے پتا ہو کہ جب میرے اوپر ایک جذباتی کیفیت آئے گی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ ساری چیزیں جو آیت میں آتی ہیں، مصائب خمسہ جن کو کہتے ہیں، کہ ان میں سے اگر کوئی مصیبت آ گئی، جو کہ اللہ نے کہا کہ آئے گی، کوئی نہ کوئی تو آئے گی، تو ان سے میں نے کیسے نبٹنا ہے. کوئی ڈگری بتائیں ایسی. بلکہ کیا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑھنے کے بعد ذہن کہاں چلا جاتا ہے، زیادہ زیادہ مال کیسے کما سکتے ہیں، اور پھر اس مال کو کہاں خرچ کرنا. عموماً ہماری سپینڈنگ کہاں ہو رہی ہے، عمومی طور پر خواتین کی سپینڈنگ کہاں ہوتی ہے، جب وہ جاب کرتی ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت کس چیز کی پڑتی، اور میک اپ کی، اور بیگز، شوز، اور پھر یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں پھر گھر میں وقت ہے کھانا پکانے کا. کتنی بچیاں پڑھتے پڑھتے ساری کچن کی ساری ذمہ داری سیکھ جاتی ہیں. وہ کہتے نہیں ہم کسی سے ہم اتنا کمائیں گے، ہم کسی کو کوک رکھ لیں گے، ہم کروا لیں گے. اللہ آپ کو بہت سے کوک دے، لیکن اگر آپ کو خود نہیں نہ پکانا آتا، آپ اس سے بھی نہیں پکوا سکتے. اس میں کوئی فخر نہیں کہ کوئی لڑکی کہے کہ مجھے تو آٹا بھی نہیں گوندنا آتا، کوئی فخر کی بات نہیں. مجھے روٹی نہیں پکانی آتی، ہم تو بازار سے لے لیں گے. اور بازار سے لینے کے ہر چیز بازار سے لینے کے لیے کیا چاہیے، پھر ہر کام کروانے کے لیے کیا چاہیے، پیسے چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے، جاب چاہیے. جاب جب آپ 9 to 5 کرتے رہیں گے تو پھر گھر کا کیا ہوگا، پھر بچوں کا کیا ہوگا، پریکٹیکل لائف کدھر ہوگی، رشتے کیسے نبھائے جائیں گے. اب آپ کہیں گے تو آپ تو پڑھائی کے بھی خلاف ہیں، کوئی ڈگری نہ لیں، پھر آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی جاب نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی، آپ میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیے. پڑھیں. آج کل اگر آپ کو صرف ڈگری کی لالچ نہ ہونا تو آن لائن اتنے بہترین دنیاوی اعتبار سے پریکٹیکل کورسز ہیں جو فری میں ہوتے ہیں، اور آپ ایک کے بعد ایک کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کسی جگہ جانے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ واقعی سیریس لرنر ہیں، زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اور جب وہ سب سیکھ لیں تو پھر اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو. اس وقت میں لائف کے کس فیز میں ہوں. ایک وقت ہوتا ہے کہ عورت کے پاس نہ شوہر ہے نہ بچے ہیں، فل ٹائم وہ کیا کر سکتی، وہ کرے جاب، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی کچھ نہ کچھ نبھاتی جائے. پھر کیا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی. شادی کے بعد اگلے 10 سال کیا ہیں، سخت مصروفیت کے،
رشتوں کو نبھانے کے، بچے پالنے کے، پیدا کرنے کے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. پھر اس کے بعد کیا آگے؟ سب بچے اسکول گوئنگ ہو گئے. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ بھی کہیں جانا شروع کر دیں. کوئی بات نہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو، اپنی سکلز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر ریفریش کر لیں، پھر کام کریں. نہیں میں ورک فرام ہوم کرنا چلیں وہ کر لیں. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جن خواتین کے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا، پھر ان کی توجہ کہاں چلی جاتی ہے جب فارغ وقت ہوتا ہے. یہ تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتی ہیں، پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ چلے اچھا آپ کو نہیں پتا تو نہ ہی پتا چلے، تاکہ ایسے کام نہ کریں. اچھا کون بولے گا اور کون؟ جی السلام علیکم. آپ بتائیے، یہاں سے ہاتھ کھڑا تھا آپ نے، ادھر کو بولیے، آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم. بحثوں کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، انہیں پتہ لگا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا رفع دین کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے. ان کا دین کی طرف انٹرسٹ تھا، اسٹوڈنٹ تھی. تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر میں آپ کو آنسر دے بھی دوں گی تو آپ مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہوگی. تو آپ ہمارے جو دین کا سورس ہے قرآن، اور اس کے بعد جو صحائح ستہ ہیں، آپ ان کو خود مطالعہ کریں، آپ کو شوق ہے. پھر میں نے اسے الہدیٰ کے بارے میں بھی بتایا. تو مطلب بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگی. میں نے اسے کہا کہ آپ خود پڑھیں وہاں سے اگر آپ کو شوق ہے اس کے بارے میں جاننے کا. ہاں، ایسے لوگوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جاننا چاہتی ہیں یا آپ یعنی آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ واقعی جاننا چاہتا ہے. نہیں، وہ بس اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کس سائڈ پہ، تاکہ اختلاف شروع کریں، بحث شروع کریں، اور جیتے یا ہاریں کچھ نہ کچھ کریں. لوگوں کو بس کام نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اڑنگا دیتے ہیں، تاکہ وہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا، لڑتے ہیں نا. وہ اب عید آ رہی ہے نا، بکرے رکھے نا 2-3 گھر میں، پھر دیکھیں ان کی لڑائی. کیونکہ جوان بکرے ہوتے ہیں نا، تو ان کو لڑائی چاہیے ہوتی ہے. تو جب فلی آپ دماغ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، اب آپ کے پاس کرنے کا کوئی خاص کام نہیں، دماغ کسی پروڈکٹیو چیز میں لگ ہی نہیں رہا، اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جائیں گے؟ کیا کرنے؟ ذہنی لڑائیاں، بحث مباحثے. اور کون بولے گا؟ اذان کتنے بجے ہوتی ہے مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں. جی سر جی، جب ہمارے پاس صحیح نالج نہیں ہوتا نا دین کا، تو پھر نان مسلمس کے ساتھ بھی نا ہم صحیح سلوک نہیں کرتے. ایک جیسے ایک تھی نان مسلم، ان کے ساتھ جب میں بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ میرے فادر کے بہت ہی اولڈ فرینڈ تھے مسلم، اور کراچی میں جو کراچی کے بات بتائی تھی، تو کہتی جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے بہت حق کیا نا کہ میرے فادر کو بہت محبت تھی ان سے، بچپن کے ان کے فرینڈ تھے. تو کہتی ہیں کہ ان کے فرینڈ نے، وہ انکل نے کہا کہ اب تو میں نجس ہو گیا ہوں، فلدی ہو گیا ہوں، تو اب تو مجھے بات لینا پڑے گا، شاور لینا پڑے گا. تو کہتی ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پٹ آف پھر کر دیتی ہیں اسلام سے. اور تو وہی بات ہے، جب صحیح علم نہیں ہے تو پھر آپ ڈیلنگس بھی کیسے کر سکتے ہیں صحیح؟ بالکل. جی آپ کچھ کرنا؟ ٹائم ہو گیا؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.